آج کی اسٹریم میں بھی طلاق کے ایک انتہائی اہم مسئلے پر ہم انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ مسئلہ ہے جسے فقہا کے ہاں طلاق المکرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ طلاق المکرہ کا مطلب ہے کہ اگر کسی انسان کو مجبور کیا گیا، اس کے ساتھ زبردستی کی گئی، اس کو کسی چیز کی دھمکی دی گئی جس کی بنیاد پر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، تو کیا ایسی صورت میں وہ طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جس انسان کو مجبور کیا گیا، دھمکی دیا گیا، کسی چیز سے ڈرایا گیا اور اس انسان نے مجبور ہو کر کے طلاق دے دیا، تو کیا ایسی صورت میں یہ شریعت کی نگاہ میں یہ طلاق معتبر ہوگی کہ نہیں معتبر ہوگی؟ اس مسئلے میں گرچہ علماء کے ہاں آپ کو اختلاف ملے گا، لیکن اگر کتاب و سنت کے ادلہ کی روشنی میں آپ دیکھیں گے اور کتاب و سنت کے جو عمومی طور سے جو اصول ہیں ان اصول کی روشنی میں دیکھیں گے تو صحیح بات یہ ہے کہ مجبور انسان کی دی گئی طلاق، جس انسان کو ڈرا دھمکا کر کے طلاق دلوایا گیا ہو، اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ایسا آدمی جسے مجبور کیا گیا، جس کے ساتھ اکراہ کیا گیا، جسے ڈرایا دھمکایا گیا اور اس کے دباؤ میں آ کر کے اس نے کفریہ کلمہ بول دیا، تو اس کے اس کفریہ کلمے پر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، اس نے اس کفریہ کلمے کو دل سے نہیں کہا ہے بلکہ مجبوری کی صورت میں کہا ہے، لہذا اس پر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو جب انسان کفریہ کلمہ بولتا ہے مجبوری کی حالت میں آ کر کے، حالت اکراہ میں آ کر کے، اور اس کے اس کفریہ کلمے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، تو اگر کوئی انسان حالت اکراہ میں، مجبوری کی حالت میں، خوف کی حالت میں اگر کوئی آدمی طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق کا اعتبار کیسے ہوگا؟ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ رب العالمین نے اس امت کے ساتھ ایک مہربانی کیا ہے کہ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان، جو چیزیں غلطی سے انسان کرتا ہے یا بھول کر کے کرتا ہے یا کسی کام کے کرنے پر اسے مجبور کیا جاتا ہے، مکرہ کیا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس پر اس کا مواخذہ نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو ہماری شریعت کا عام اصول ہے کہ حالت مجبوری میں، حالت اکراہ میں، حالت خوف میں کیے گئے عمل کا ہماری شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے، لہٰذا اگر کسی انسان کو ڈرا دھمکا کر کے مجبور کر کے طلاق دلوایا جائے تو اس طلاق کا ہماری شریعت کے اندر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، کہ نہ تو اس طلاق کا کوئی اعتبار ہے، نہ تو اس آزاد کرنے کا کوئی اعتبار ہے جو حالت اکراہ میں دیا جائے۔ اغلاق کا مطلب ہوتا ہے شدت غضب، اور اکراہ دو معنی ہوتا ہے۔ اغلاق حالت اغلاق میں انسان کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے اور آدمی اپنے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، تو جس طرح سے حالت غضب میں انسان اپنے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، اسی طرح سے حالت اکراہ میں جب کسی کو مجبور کیا جائے ڈرا دھمکا کر کے تو پھر آدمی مختار نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس اختیار باقی نہیں رہتا ہے، لہذا اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے علاوہ بعض دیگر صحابہ کے آثار وارد ہیں کہ جو انسان مستکرہ ہے، جس کو مجبور کیا گیا ہے، اگر وہ طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ بعض علماء نے تو صحابہ کرام کا اجماع نقل کیا ہے
کہ حالت اکراہ میں دی گئی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو مجبور کیا گیا، اسے دھمکایا گیا، اس کو دھمکایا گیا کہ اگر تم نے طلاق نہیں دیا تو ہم تمہیں فلاں نقصان پہنچا دیں گے، ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، ہم تمہارا مال نقصان کر دیں گے، یا تمہیں ایسی کوئی پریشانی میں مبتلا کر دیں گے جس کو تم برداشت نہیں کر سکتے ہو، تو بہرحال اگر اسے ڈرایا دھمکایا گیا اور اس کے دباؤ میں آ کر کے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دیا تو ایسی صورت میں وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پر ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کا جاننا ضروری ہے۔ یہ تو ہم نے جان لیا کہ اگر ڈرا دھمکا کر کے طلاق دلوائی جائے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن یہاں پر یہ مسئلہ بہت ضروری ہے کہ وہ ڈرانا اور دھمکانا کس نوعیت کا ہونا چاہیے، کیا اس کے کچھ ضوابط ہیں، کیا کوئی لمیٹیشن ہے اس کا کہ کس قدر اسے ڈرایا دھمکایا جائے، کن حالات میں اسے ڈرایا دھمکایا جائے، تو ایسی صورت میں اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیا ہر نوعیت کا خوف یا ہر نوعیت کا ڈرانا دھمکانا کیا اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، یا ڈرانے اور دھمکانے کی کوئی خاص نوعیت ہے جس میں طلاق واقع نہیں ہوگی؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ ہماری شریعت میں اکراہ، مجبوری اور ڈرانا دھمکانا اس کے لیے کچھ شروط ہیں۔ جب وہ شروط پائی جائیں گی تب ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ وہ انسان مجبور ہے۔ یہ مسئلہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ کئی لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، مجھے دھمکی دی گئی تھی۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی کیسی دھمکی دی گئی تھی یا کس طرح سے آپ کو ڈرایا دھمکایا گیا تھا، تو کہا جاتا ہے کہ مجھے بٹھایا گیا سامنے اور لوگوں نے میرے اوپر دباؤ ڈالا کہ طلاق دے دو، مجھے کمرے میں بند کر دیا، طلاق دے دو، اور بار بار مجھے ٹارچر کیا گیا ذہنی طور سے کہ طلاق دے دو، اور میں نے طلاق دے دیا اس دباؤ میں آ کر کے، تو کیا میری طلاق واقع ہو جائے گی؟ اب ایسا آدمی اگر سمجھتا ہے کہ میں مکرہ ہوں، میں مجبور ہوں، تو ہماری شریعت میں اس اکراہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کو اکراہ نہیں کہا جاتا ہے۔ اس لیے اکراہ کے جو ضوابط ہیں، جو اس کے حدود ہیں، ان کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت دفعہ ایسی چیزیں جنہیں ہم اکراہ سمجھ لیتے ہیں وہ ہماری شریعت کی نگاہ میں اکراہ نہیں ہے۔ تو لہذا اکراہ کے کچھ شروط ہیں۔ اکراہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس آدمی کو ایسی چیز کی دھمکی دیا جائے جس میں اس کا بہت بڑا نقصان ہو، اتنا بڑا نقصان ہو کہ جس کو وہ آدمی تحمل نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ نقصان جسمانی ہو یا وہ نقصان مالی ہو۔ جیسے کسی کو مارنے کی دھمکی دے دی گئی کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے اگر تم نے طلاق نہیں دیا تو یہ بڑا نقصان ہے۔ یا کسی انسان کو دھمکی دی گئی کہ ہم تمہیں بہت ماریں گے، اتنا ماریں گے، ظاہر مارنا ایک تھپڑ کو بھی مارنا کہتے ہیں، لیکن ایک تھپڑ کو تو آدمی برداشت کر سکتا ہے بغیر کسی مشقت کے، تو یہاں پر نہیں کہا جائے گا کہ وہ مجبور ہے۔ اگر ایسی مار کی دھمکی اسے دی جا رہی ہے جسے وہ برداشت نہیں کر سکتا تو اب یہاں پر ہم کہیں گے کہ وہ مجبور ہے۔ کسی کو کمرے میں بند کر دیا گیا، اگر اسے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے بند کر دیا گیا تو مجبور نہیں ہے، 1-2 گھنٹے میں اس کا کچھ نہیں ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کو بند کر دیا جا رہا ہے، اس کا کھانا پینا بند کر دیا جا رہا ہے، اسے خوف لاحق ہو رہا ہے کہ اگر اس کو اس طرح سے بند رکھا گیا تو مر سکتا ہے یا اسے کوئی بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے، تو بہرحال اس کو ایسے نقصان کی دھمکی دی جائے جس کا برداشت کرنا، جس کو تحمل کرنا اس کے بس میں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ وہ آدمی مجبور ہے۔ لہٰذا اگر اسے چھوٹی موٹی بات کی دھمکی دی جا رہی ہے، اس کے اوپر ذہنی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، تو اس کو اکراہ نہیں کہیں گے، اس کو مجبوری نہیں کہیں گے۔ تو یہ پہلی شرط ہے کہ اس کو جس بات کی دھمکی دی جا رہی ہے اس میں بہت بڑا نقصان ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو دھمکی دینے والا آدمی ہے اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہو کہ یہ آدمی جس بات کی دھمکی دے رہا ہے وہ کام یہ کر سکتا ہے، وہ اس پر قادر ہے۔
اب اگر کوئی ہم سے کمزور آدمی ہمارے سامنے آ کر کے دھمکی دے، مجھے معلوم ہے کہ جو دھمکی دے رہا ہے میرے ساتھ نہیں کر سکتا ہے ایسا، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایسا کر سکتا ہے، تو پھر یہاں پر نہیں کہا جائے گا کہ یہ اکراہ ہے۔ تو یہ دوسری شرط ہے کہ دھمکی دینے والا آدمی جس بات کی دھمکی دے رہا ہے اس کو کرنے پر قادر ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جسے دھمکی دی جا رہی ہے وہ آدمی کمزور ہو اور عاجز ہو، جس بات کی دھمکی اسے دی جا رہی ہے اس سے وہ بچ نہیں سکتا ہے، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنا ڈیفینس کر سکے اور اپنا دفاع کر سکے، وہ عاجز ہو۔ تو یہ تیسری شرط ہے، کیونکہ اگر وہ عاجز نہیں ہے، اپنا دفاع کر سکتا ہے، تو ظاہر ہے ایسی صورت میں وہ مجبور نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح سے چوتھی شرط یہ ہے کہ جو آدمی دھمکی دے رہا ہے ہمیں معلوم ہو کہ اگر ہم نے اس کی بات نہیں مانا تو یہ حقیقت میں یہ کر گزرے گا، جو کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا، کیونکہ کئی دفعہ دھمکی برائے دھمکی ہوتی ہے، ہم کو معلوم ہے کہ ایسا کہہ رہا ہے لیکن کرے گا نہیں، تو آپ کو یقین ہو یا ظن غالب ہو کہ جو آدمی دھمکی دے رہا ہے، جس بات کی دھمکی دے رہا ہے اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو ایسا کر گزرے گا، تب ایسی صورت میں وہ مجبور کہا جائے گا۔ تو یہ چوتھی شرط ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ جو آدمی دھمکی دے رہا ہے یا خوف دلا رہا ہے، وہ جس چیز کی دھمکی دے رہا ہے ہمیں یقین ہو کہ ابھی وہ ایسا کر گزرے گا۔ اگر کسی نے دھمکی دیا کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیا تو میں اگلے ہفتے تمہارے ساتھ یہ کروں گا، اب ظاہر ہے اگلا ہفتہ ابھی نہیں آیا ہے، تو ایسی صورت میں ابھی اس کو مجبور نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ فیوچر میں جو ٹائم دے رہا ہے کہ میں فلاں وقت تمہارے ساتھ یہ برا کام کروں گا، وہ وقت آنے میں ابھی ٹائم ہے اور ممکن ہے اس دوران وہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کر لے، لہٰذا ابھی اس کو مجبور نہیں کہا جائے گا۔ تو گویا کی دھمکی فوراً اس کام کو کر گزرنے کی دی جائے۔ تو یہ پانچویں شرط ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ جس آدمی کو مجبور کیا جا رہا ہے، جس آدمی کے ساتھ اکراہ کیا جا رہا ہے، یہ اکراہ بغیر حق ہو، کیونکہ کئی دفعہ اکراہ بے حق ہوتا ہے۔ اکراہ بے حق کیسے ہے؟ جیسے کسی عورت نے اپنے شوہر سے خلا مانگا اور خلا مانگنے کا اسے حق ہے، اب وہ شوہر اس کا خلا نہیں دے رہا ہے، اب وہ بیوی جو ہے حاکم کے پاس گئی، قاضی کے پاس گئی، وہاں پر بھی وہ آدمی نہیں مان رہا ہے، خلا نہیں دے رہا ہے اس کو، ایسی صورت میں قاضی اس کو مجبور کر سکتا ہے کہ اپنی بیوی کو خلا دو، اپنی بیوی کو طلاق دو۔ تو یہاں پر اکراہ بے حق ہے کہ اکراہ کے معتبر ہونے کے لیے چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ اکراہ اور مجبوری بیجا طور سے اسے دی جا رہی ہو، جو دھمکی دینے والا ہے یا اسے مجبور کرنے والا ہے وہ حق بجانب نہ ہو، بلکہ وہ ظلم کے ساتھ اس کو مجبور کر رہا ہو۔ اس کی مثال میں نے دیا، جیسے حاکم اگر کسی شوہر کو مجبور کرتا ہے کہ تم طلاق دو اور اسے طلاق مانگنے کا حق ہے، جیسے بیوی نے خلا کا مطالبہ کیا اور شوہر بضد ہے کہ میں خلا نہیں دوں گا، ایسی صورت میں اس شوہر کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ تم طلاق دو، تو یہاں پہ اس کی طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ یہ اکراہ بے حق ہے۔ تو یہ چھٹی شرط ہے۔ ساتویں ایک اور شرط ہے کہ جس آدمی کو دھمکی دیا جا رہا ہے یا مجبور کیا جا رہا ہے، اس آدمی کو پتا ہو کہ اگر میں نے طلاق دے دیا یا جس بات کی دھمکی دی جا رہی ہے اور جس کام کا مطالبہ مجھ سے کیا جا رہا ہے، اگر وہ کام میں نے کر دیا تو اس چیز سے یا اس نقصان سے میں بچ جاؤں گا جس کی مجھے دھمکی دی جا رہی ہے۔ اگر اسے پتا ہے کہ میں طلاق بھی دے دوں گا یا وہ کام کر گزروں گا جو مجھ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس کے بعد بھی مجھے نقصان پہنچایا جائے گا، تو ایسی صورت میں اس کو مکرہ نہیں کہا جائے گا۔ تو لہٰذا اسے اس بات کا یقین ہو کہ جس بات کا مطالبہ مجھ سے کیا جا رہا ہے اگر وہ میں نے پورا کر دیا تو مجھے نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ تو یہ موٹے طور پر تقریباً 7 شرطیں ہیں۔ یہ 7 شرطیں جب پائی جائیں گی تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ وہ آدمی مکرہ ہے، وہ آدمی مجبور ہے، وہ آدمی دباؤ میں ہے۔
اور ان شرطوں کے ساتھ اگر وہ آدمی مجبور ہے، مکرہ ہے، اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو ایسی صورت میں اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن فقط یہ کہنا کہ مجھے میرے سسرال والوں نے، مجھے میرے سالے نے، سسر نے، فلاں نے مجھے دھمکی دیا، مجھے ڈرایا دھمکایا، میرے اوپر دباؤ بنایا، یا میرے گھر والوں نے، میرے ماں باپ نے، میرے خاندان والوں نے بار بار مجھے ٹارچر کیا اور مجھے مجبور کیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، اور میں نے طلاق دے دیا، تو اس کو مجبوری نہیں کہتے ہیں۔ مجبوری یہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی چارہ نہ بچے، کوئی راستہ نہ بچے۔ اگر سامنے والے کی بات وہ نہیں مانتا ہے تو اسے بہت بڑا نقصان پہنچ جانے والا ہے، اس کو مجبوری کہا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہماری شریعت میں جس کو مجبوری کہا جاتا ہے، جو معتبر مجبوری ہے، اس صورت میں اگر کوئی طلاق دے رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔